بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان, چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف لا, یونیورسٹی آف سائیوال. آج جو ہمارا لا آف بزنس آرگنائزیشن کا لیکچر نمبر 16 ہے, اور جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے سملیرٹی انڈیکس بٹوین نیچرل پرسن اینڈ جورسٹک پرسن. تو جو ہمارے لرننگ آبجیکٹیو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نیچرل پرسن جو ہیومن بینگس ہیں اور ایک جورسٹک پرسن جو ایک کمپنی ہے, وہ کس حد تک ان کی آپس میں ریزیمبلنس ہے, وہ کس حد تک جو ان کا جو لائف سپین ہے وہ سیم ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ انڈیکس بنایا ہے, اور اس انڈیکس میں ہم اس کی سملیرٹی جو ہے نا وہ چیک کریں گے. تو اس انڈیکس میں جو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیملیز اینڈ پروموٹرس. ان ادر ورڈس کہ فیملیز اور پروموٹرس کی آپس میں کیا ریزیمبلنس ہے, فیملیز آف نیچرل پرسن اور پروموٹرس آف جورسٹک پرسن کمپنی. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں فیملیز آف نیچرل پرسن. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے جو ان کے بچے ہیں اس کی میرج کے بارے میں سوچتے ہیں, ایک آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک میرج کرنی ہے ایک میل کی ایک فیمیل کے ساتھ. تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اس میرج کی فیزیبلٹی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فیزیبل ہے, ہم یہ میرج ہمیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کس فیملی میں کرنی چاہیے, ان کی آپس میں کیا جو ہے نا وہ سملیرٹی کس حد تک جو ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. تو اس کے لیے وہ جو اس کی نیسیسری ارینجمنٹس کرتے ہیں میرج کی, جیسے میرج ہال کو بک کرنا, فوڈ کو ارینج کرنا, اور اس کی جو میرج پہ جو فنانسنگ ہوتی ہے اس کو ارینج کرنا, یہ فیملیز کا کام ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے فنانسنگ ہے, ٹوٹل کاسٹ کتنی میرج کی آئے گی, ظاہر اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنے پاس کتنی فنانسنگ ہے, کتنی وہ کسی اور پرسن سے, کسی فیملی ممبر سے, کسی بینک سے لون لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی پھر میرج کو ارینج کرتے ہیں, اور پھر وہ اس فیزیبلٹی دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم نے انوائٹ کرنا ہے, ہم نے میرج پہ گفٹس کیا دینے ہیں. ڈاوری جو نارملی ایز اے گفٹ فیمیل کو ہمارے ہاں ایک کلچرل چیز ہے کہ وہ کتنی دینی ہے, اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی. اس کے علاوہ کہ جو میرج ہے وہ کون اس کو میرج کنٹریکٹ کو ایگزیکیوٹ کون کرے گا, نکاح کون پڑھائے گا, اور اس کی جب وہ میرج کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کروانی ہے, اس کو متعلقہ یونین کونسل میں نادرا میں اس کو رجسٹر کرانا ہے. تو یہ فیملیز جو ہے نا یہ سارا کچھ کرتی ہیں. اور اس کے ویزا ویز جو کمپنی ہے اس کے پروموٹرز ہیں آلموسٹ یہ یہی وہ سارے کام کرتے ہیں جو ایک فیملیز کرتی ہے ایک نیچرل پرسن کے لیے. مثلا سب سے پہلے کہ وہ کنسیو کرتے ہیں, ایک آئیڈیا کنسیو کرتے ہیں کہ جی کمپنی ہم نے بنانی ہے, اس کا ایک آئیڈیا بناتے ہیں, ہم نے بزنس کرنا ہے, بزنس کون سا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی فیزیبلٹی جو ہے انکارپوریشن کی, اس کو جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کی فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی جو نیسیسری ارینجمنٹس ہیں, ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں انکارپوریشن کی, نیم کی اویلیبلٹی ہے, اور اسی طرح جو فنانسنگ جو ہے وہ کہاں سے آئے گی, کتنی ہوگی, ایکوٹی کتنی ہوگی, ہم نے اپنے پاس سے کتنے پیسے لگانے ہیں, ہماری جو انویسٹرز ہیں وہ خود کتنے پیسے انویسٹ کریں گے جس کو ایکوٹی کہتے ہیں, لون کتنا جو ہے نا ہمیں چاہیے ہوگا, اور کس سے لیں گے, بینک سے لیں گے, تھرڈ پرسن سے لیں گے, کتنا لیں گے, کتنے پرسنٹ ہوگا. اسی طرح پھر کمپنی کو رجسٹر کیسے کروانا ہے, پھر کمپنی کے جو کتنے انویسٹرز کو ہم نے انوالو کرنا ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ ایز اے شیئر ہولڈر, ایکوٹی ہولڈرز جو ہیں وہ اس کمپنی میں ہوں گے, اور کتنی پراپرٹی جو ہے وہ کمپنی کی ایسٹس میں پراپرٹی کو لے کر آئیں گے, اور کتنی کیش جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کریں گے. یہ بھی جو ہے نا وہ پروموٹرز کا کام ہے. کنسلٹنٹس ہائر کرنا, لیگل ایڈوائزر ہائر کرنا, مختلف قسم کے ایکسپرٹس ہائر کرنا جو ڈاکومنٹس تیار کریں گے, ریگولیٹر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اپروچ کرنا رجسٹریشن کے لیے, انکارپوریشن کے لیے, دوسری جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان سے جو ہے نا وہ کنسلٹ کرنا,
کہ بھائی جو ہے نا وہ مثلاً اگر آپ کو کوئی این او سی چاہیے، اپنے انشورنس کمپنی بنانی ہے، آپ کو انشورنس کے لیے این او سی چاہیے، اپنے بینکنگ کمپنی بنانی ہے، آپ کو اسٹیٹ بینک سے جو ہے نا وہ این او سی چاہیے، منسٹری آف فنانس سے چاہیے، آپ نے سیکورٹی کمپنی بنانی ہے، آپ کو انٹیریئر منسٹری سے این او سی چاہیے، آپ کا کوئی فورن جو ہے نا وہ انویسٹر ہے تو اس کے لیے آپ کو این او سی چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے پروموٹرز ہیں وہ یہ سارا فیزیبلٹی اور ساری جو کام ہے وہ کرتے ہیں. اور اب ہم آتے ہیں پیرنٹس اینڈ سبسکرائبرس. پیرنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی دے سائن دا میرج کانٹریکٹ، جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس پہ پیرنٹس کے سائن ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ بچے کے پہلے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اس کو فیڈ کرتے ہیں، اس کی ارلی جو لائف ہے اس میں بچے کو بولنا چلنا سکھاتے ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں بچہ جو اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے، وہ بیبی کو لائف میں ایک سکسیزفل جو ہے نا وہ پرسن بنے، اس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے. اسی طرح جو سبسکرائبرز ہیں کمپنی کے یا جورسٹک پرسن کے، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی پہچان ہے جو میمورنڈم آف ایسوسیشن. کچھ پروموٹر جو ہیں وہ میمورنڈم کو سائن کرتے ہیں، بعض کا سارے کرتے ہیں، بعض کا ان میں سے کچھ کرتے ہیں، یا ان میں سے کچھ اور لوگ بھی آ کے سائن کر لیتے ہیں جن کو بھی وہ کمپنی کے پہلے انویسٹرز یا پروموٹرز یا شیئر ہولڈرز یا ممبرز بنانا چاہتے ہیں تو وہ میمورنڈم کو سائن کرتے ہیں. جب وہ میمورنڈم ایس ای سی پی کے پاس رجسٹر ہوتا ہے تو ایک کائنڈ آف ان کی ایک ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹ ہے انکارپوریشن کی. تو ان پروموٹرز سبسکرائبرز کو کمپنی کے پہلے ڈائریکٹرز بھی کہتے ہیں، وہ کمپنی کے ممبرز ہوتے ہیں، شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، اور وہ کمپنی کو جو ارلی سٹیجز ہے بزنس کی اس میں انشور کرتے ہیں کہ وہ کمپنی جو ہے نا وہ سٹیبل رہے، کامیاب ہو. کیونکہ جیسے ایک بیبی کو ارلی لائف میں پرابلمس آتی ہیں، اس طرح بزنس میں بھی ارلی ٹائم میں شروع کے دنوں میں پرابلمس آتی ہیں، تو وہ اس کو انشور کرتے ہیں کہ وہ بزنس جو ہے نا وہ سکسیزفل ہو، کمپنی سکسیزفل ہو. اور اب ہم آتے ہیں نیچرل پرسن کا نیم رکھنے اور جورسٹک پرسن کا نیم رکھنے. تو نیچرل پرسن کا ڈیفینیٹلی جو نیم ہوتا ہے وہ اس کے پیرنٹس یا فیملیز جو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں. اس میں کوئی لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن سیلف امپوزڈ ریسٹرکشنز ہیں. جب آپ ایک بچے کا نام رکھتے ہیں وہ سوشل ہو سکتی ہیں، وہ کلچرل ہو سکتی ہیں، ریلیجیس ہو سکتی ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جی نام کے میننگ اچھی ہوں، ایکسیپٹیبل ہو. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سملر ریزیمبلنس نہ ہو. ویسے تو الاؤ ہوتا ہے سملیرٹی ریزیمبلنس، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک یونیک نیم ہو جس کے اچھے میننگ ہو اور جو سب سے یونیک ہو. اب ہم آتے ہیں جورسٹک پرسن کے نیم کی طرف. تو جس طرح نیچرل پرسن کا نام ہوتا ہے اسی طرح جورسٹک پرسن کا بھی نیم ہوتا ہے. وہ نیم اس کے جو پروموٹرز ہیں یا سبسکرائبرز ہیں وہ رکھتے ہیں. اس میں لیگل ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نام رکھنے میں. جو پہلی جو ریسٹرکشن ہے کہ جو بھی کمپنی کام کر رہی ہے اس کا جو بزنس ہے اس کے نیم کے ساتھ اس کی ریزیمبلنس ہو، منسوریٹ کرتا ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی کمپنی شوگر کمپنی ہے تو کمپنی کے نیم میں شوگر کا ورڈ استعمال کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ شوگر کے اس کی جو ہے وہ بزنس ہے. یہ نئے جو کمپنیز ایکٹ 2017 ہے اس میں اس کی ریکوائرمنٹ ہے، پہلے یہ نہیں تھی. مثال کے طور پہ فاطمہ شوگر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مین بیسک بزنس ہے وہ شوگر ہے. اور بھی بزنس کر سکتے ہیں لیکن مین جو بزنس ہے اس کا نیم کا پارٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو سملیرٹی اور ریزیمبلنس ہے یہ الاؤ نہیں ہے. اور جو سب سے اہم ہے وہ ہے کہ ڈسیپٹیو نہیں ہونا چاہیے. جو بھی انویسٹرز ہیں، جو بھی تھرڈ پارٹی ہے، جو بھی ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں ان کو کوئی کسی قسم کی ڈسپشن نہ ہو. اور اب ہم آتے ہیں رجسٹریشن آف نیچرل پرسن اور جورسٹک پرسن. تو اس انڈیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیچرل پرسن کی جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ یونین کونسل میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، پھر نادرا میں رجسٹریشن کرائی جاتی ہے. جب پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو پاسپورٹ آفس میں جا کے اس کو رجسٹر کرایا جاتا ہے. اور اسی طرح جو جورسٹک پرسن ہے اس کی سب سے پہلے جو رجسٹریشن ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ریگولیٹر ہے اس میں اس کی نام کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ دوسری جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہے جیسے ابھی پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر لسٹڈ کمپنی بننی ہے تو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کرائیں گے. اگر آپ نے بینکنگ کمپنی بنانی ہے تو آپ کو ایز اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فنانس کے ساتھ
اس کو وہ کرنا پڑے گا، اسے NOC لینا پڑے گا، ڈیفینیٹلی ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی. تو جو بھی ریلیونٹ ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اس کی رجسٹریشن کرائی جاتی ہے یا NOC دیا جاتا ہے. اور جو نیکسٹ انڈیکس ہے وہ ہے پیرنٹس اینڈ ڈائریکٹرس. اب جو نیچرل پرسن کے جو اس کے جو پیرنٹس ہیں، جو اس کے ٹیچرز ہیں، وہ اس کے ڈائریکٹرز ہیں اس نیچرل پرسن کے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو سکھاتے ہیں کہ لائف کیسے گزارنی ہے، اس کو انشور کرتے ہیں کہ وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بنے، ایک اچھا سٹیزن بنے، قانون کا احترام کرے، کوئی offense نہ کرے، کوئی کرائم نہ کرے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انشور کرتے ہیں. تو جورسٹک پرسن کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا بھی جو رول ہے کم و بیش سے ملتا جلتا ہے. مثال کے طور پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کمپنی جو ہے وہ بیسٹ انٹرسٹ آف شیئر ہولڈرز کام کرے، اور ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول سوسائٹی میں بھی اس کا لوگوں کو بینیفٹ ہو. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو بھی ایکٹس ہیں وہ ود ان دا لا ہوں، کوئی وائلیشن لا کی نہ ہو. کمپنی کا ایک میمورنڈم ہوتا ہے جو اس کا کانسٹیٹیوشن بھی کراتا ہے، تو اس کے مطابق کمپنی کو چلایا جائے. آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے کمپنی کے، اس کے مطابق کمپنی کو چلایا جائے، اس کی کوئی وائلیشن نہ ہو. تو یہ انشور کرتے ہیں کمپنی کے ڈائریکٹرز، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سیپریٹ لیگل اینٹی. تو جو نیچرل پرسن ہے وہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی نیچرل پرسن ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ از اے سیپریٹ اینڈ ڈسٹنکٹ فرام اٹس پیرنٹس اینڈ فیملیز. اور اس کی جو ہے نا وہ ایک علیحدہ سے پہچان ہے، وہ ایک علیحدہ اینٹی ہے. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جب پرسن ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے اپنے نیم میں. ڈیفینیٹلی جب اس کی لیگل کیپیسٹی ہوتی ہے کانٹیکٹ کرنے کی تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ پراپرٹی کو اون کر سکتا ہے، وہ پراپرٹی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، وہ پراپرٹی کو پرچیز کر سکتا ہے، وہ اپنے نام میں بزنس کر سکتا ہے، وہ سوٹ فائل کر سکتا ہے، لیٹیگیشن کر سکتا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی لیٹیگیشن ہوئی ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، انکر کر سکتا ہے ڈیٹس کو، وہ کریڈٹ دے سکتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم جورسٹک پرسن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی تقریباً آلموسٹ وہی چیز ہے. مثال کے طور جورسٹک پرسن جو ہے وہ سیپریٹ لیگل اینٹی ہے جو کہ سیپریٹ ہے اور ڈسٹنکٹ ہے فرام اس انویسٹرز. جو بھی اس کے شیئر ہولڈرز ہیں، ممبرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، اس سے اس کی علیحدہ سے ایک ڈسٹنکشن ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کی اپنی ایک اینٹی ہے. اس میں کیا ہے ڈیفینیٹلی یہ کمپنی جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہے اپنے نام پہ، وہ پراپرٹی کو اون کر سکتی ہے، پراپرٹی کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، پراپرٹی کو پرچیز کر سکتی ہے. اسی طرح اپنے نام میں بزنس کر سکتی ہے، سوٹ فائل کر سکتی ہے، ڈیفینڈ کر سکتی ہے سوٹ کو، ڈیٹ کو انکر کر سکتی ہے، کریڈٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے. اور یہ کمپنی جو ہے اور نیچرل پرسن کی اس طرح ریزیمبلنس بنتی ہے. اب ہم آتے ہیں میرج آف نیچرل پرسن اینڈ جورسٹک پرسن. اب نیچرل پرسن کی ڈیفینیٹلی جب اس سے گرو اپ ہوتا ہے، وہ اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے، وہ بزنس کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو پھر اس کے پیرنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی میرج ہو کسی اور نیچرل پرسن کے ساتھ. تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب میرج ہوتی ہے تو نئے ریلیشنس بنتے ہیں، نئے فیملیز کے ساتھ لنک بنتا ہے، انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو نیچرل پرسن میں ایسے ہوتا ہے. تو جورسٹک پرسن میں بھی کم و بیش یہی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ کمپنی جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ یا کسی پرسن کے ساتھ، کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ، کوئی بزنس آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی وینچر پہ، کوئی انڈر ٹیکنگ پہ کانٹیکٹس کرتی ہے، کوئی انڈر ٹیکنگ لیتی ہے، کوئی بزنس نیا فارم کرتی ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر کولیبوریشن کرتی ہے، نئے اس کے جو ہے نا وہ انٹرسٹ کریٹ ہوتے ہیں، نئے ریلیشن بنتے ہیں، نئے جو ہے نا وہ اینٹیز بھی مارز وجود میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک کمپنی ہے، فرض کریں کمپنی اے ہے اور وہ ایک اور کمپنی بناتی ہے کمپنی بی، اور اس میں کمپنی اے کے کمپنی بی میں کچھ شیئرز ہیں، اگر وہ 50% سے زیادہ ہیں تو پھر ہم کمپنی اے کو کہیں گے پیرنٹ کمپنی اور کمپنی بی کو کہیں گے سبسیڈری کمپنی. جیسے نیو بیبی ہے آفٹر میرج تو وہ اس کی سبسیڈری کمپنی کہلائے گی اگر اس کی 50% یا 50% سے زیادہ اگر اس کے شیئرز ہیں کمپنی بی میں. اسی طرح اگر کمپنی اے کے کمپنی بی میں 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہوں تو وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کہلاتی ہیں. دونوں ایسوسیٹ کہلائیں گی، اے بھی ایسوسیٹڈ کمپنی ہے، بی بھی ایسوسیٹ کمپنی ہے. سمجھنے کے لیے کہ جو اگر ایک کمپنی اے کے کمپنی بی میں 50% سے زیادہ شیئر ہیں تو وہ پیرنٹ اور سبسیڈری ہے، تو بائی ڈیفالٹ ان کے درمیان ایسوسیٹڈ کمپنی کا بھی ریلیشن ہے. اچھا، اب ایسوسیٹڈ کمپنی ہونے کے اور بھی کنڈیشنز ہیں. مثلا اگر دونوں کمپنی اے اور کمپنی بی میں
ایک بندہ ہے اس کے 10% شیئر ہے کمپنی اے میں اور اس کے 10% شیئر ہے کمپنی بی میں، تو دونوں ایسوسیٹڈ کمپنی کہلائیں گی۔ اسی طرح اگر کمپنی اے میں ایک ڈائریکٹر ہے اور وہ ڈائریکٹر کمپنی بی میں بھی ہے، اگر اسی طرح کمپنی اے کا اونر ہے وہ کمپنی بی کا بھی اونر ہے، اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ دونوں کی آپس میں ایسوسیٹڈ کمپنی کہلاتی ہے۔ اب کویشچن یہ ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک پیرنٹ کمپنی ہے دوسری سبسڈری ہے یا دو ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ گورننس کا ایشو ہوتا ہے، یہ بعد میں ہم کہیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، صرف اتنا یہاں پہ یہ کافی ہے کہ یہ شو کرتا ہے کہ ان کا آپس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ کمپنی اے میں اگر کمپنی بی کے شیئر ہیں تو وہ جس طرح اس کو چلا رہی ہے، جس طرح اس کو ڈائریکٹ کر رہی ہے، تو کمپنی اے کے علاوہ بھی شیئر ہولڈر ہوں گے، تو ان کا انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ریگولیٹر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنی اے اور کمپنی بی آپس میں پیرنٹ کمپنی اور سبسڈری کمپنی ہے، تو وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ ایزیلی واچ ڈاگ کا کام کر سکتی ہے، اس کو ایزیلی مانیٹر کر سکتی ہے، سپروائز کر سکتی ہے کہ جی کہیں پبلک انٹرسٹ جو ہے نا اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو پبلک انٹرسٹ جو ہے نا وہ بیسک جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے جس کی وجہ سے ہم یہ ریلیشن دیکھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لائبلٹی آف نیچرل پرسن اینڈ کمپنی۔ اگر نیچرل پرسن کو دیکھیں تو نیچرل پرسن کی اپنی لائبلٹی ہوتی ہے اور وہ لائبلٹی لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ لمیٹیڈ سینس میں کہتے ہیں کہ جو بھی نیچرل پرسن ہے اس کے جو بھی کریڈیٹر ہیں انہوں نے اسی نیچرل پرسن کی ایسٹس میں سے اسے پے ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جی اگر پرسن اے ہے تو اس کے کریڈیٹر ہیں وہ اس کے بھائی کو کورٹ میں لے جائیں، اس سے اپنا قرضہ ڈیمانڈ کریں، اس کے پیرنٹس سے کریں، اس کے انکل سے کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو بھی اپنا کلیم کرنا ہے کریڈیٹر نے وہ اسی پرسن سے کرنا ہے، تو یہی کنسیپٹ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا۔ تو نیچرل پرسن کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اب ہم جورسٹک پرسن کی طرف آتے ہیں، کمپنی کی طرف۔ تو کمپنی کی یہ اپنی لائبلٹی ہوتی ہے، اس نے اپنی ایسٹ سے لائبلٹی انکر کرنی ہوتی ہے۔ اس کے کریڈیٹرز جو ہیں وہ شیئر ہولڈر سے کلیم نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ پے کرو، کیونکہ کمپنی ہے، اب ایک سیپریٹ لیگل انٹیٹی ہے، اس کی لمیٹڈ لائبلٹی ہے، تو کمپنی کے ایسٹس سے جو ہے نا وہ پے ہوگا۔ تو جو بھی ایسٹس ہیں شیئر ہولڈرز کی وہ سیف ہوتی ہیں کریڈیٹر کے کلیم سے۔ کریڈیٹر جو ہیں وہ کمپنی سے کلیم کریں گے، شیئر ہولڈر سے کلیم نہیں کریں۔ تو یہی وہ کنسیپٹ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا۔ تو نیچرل پرسن اور کمپنی کی لائبلٹی سیم ہوتی ہے۔ تقریباً 99% کمپنی جو ہیں ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ کوئی 1% یا لیس دین 1% کمپنیز ہوتی ہیں جن کی لائبلٹی انلمیٹڈ ہوتی ہے، وہ اس لیے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم صرف لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کو کمپنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ڈیتھ اور لیکویڈیشن۔ نیچرل پرسن ڈیفینیٹلی اینڈ آف دا ڈے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کی جو ایسٹس ہیں اس کو لیکویڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کی جو بریل کاسٹ ہے، کفن دفن ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے اس کی ایسٹس میں اس سے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے کریڈیٹرس کو پے کیا جاتا ہے۔ پہلے جو اس کے جو سیکیورڈ کریڈیٹر ہیں ان کو پے کیا جاتا ہے، پھر انسیکیورڈ کریڈیٹر کو پے کیا جاتا ہے، پھر اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، وراثت جسے ہم کہتے ہیں، ورثہ ہیں، ان کو پے کیا جاتا ہے۔ پھر ورثہ کا ایک دوسرا پارٹ ہوتا ہے جس کو ریزیڈوری یا اسبہ بھی کہتے ہیں، ان کو پے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سیکوینس ہے نیچرل پرسن کی جو لیکویڈیشن کی ہے، جو اس کی جو وراثت کی تقسیم ہے۔ تو جو جورسٹک پرسن ہے اس کی وراثت کی تقسیم ہے، وہ جو اس کی لیکویڈیشن ہے، جو اس کی وائنڈنگ اپ ہے، وہ اس کی لیگل ڈیتھ ہے کمپنی کی، جیسے نیچرل پرسن کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی ایسٹس کو لیکویڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کی جو لیکویڈیشن کاسٹ ہے اس کو پے کیا جاتا ہے کمپنی کی ایسٹس میں سے، پھر اس کے بعد کریڈیٹر کو پے کیا جاتا ہے، پہلے سیکیورڈ کریڈیٹر کو، پھر انسیکیورڈ کریڈیٹر کو، پھر پریفرنس شیئر ہولڈرز کو پے کیا جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے وہ آرڈنری شیئر ہولڈر کو پے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اسٹل یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک تھرو ڈفرینٹ میڈیا لائک through comments or SMS, WhatsApp group or through calls. I will be more than happy to answer your questions. Thank you very much. See you next time inshallah. Thank you very much.